جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کے لیے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل آسمانی دنیا کی طرف خطاب کر کے فرماتے ہیں، اور جو تمام کروڑا لا تعداد فرشتے ہیں ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اے لوگوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یعنی لوگ پھر اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ لوگوں میں مقبول بن جاتا ہے، وہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول بنا دیتا ہے، یعنی کہ لوگ اس سے ملتے ہیں تو خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری اس کی ایک نشانی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایسے بھی پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا اس کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نا، اللہ جس سے پسند کرتا ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، وہ بندہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے قریب ہوتا ہے، وہ ان سے اس کا تعلق جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی میں نیک کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا، اٹھنا، بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا، یہ پھر اس کے اندر خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ خاصیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور نیک لوگ جو ولی اللہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے، تو وہ بندہ جس سے اللہ محبت کر رہا ہوتا ہے پھر وہ بندہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نشانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور بیماریاں بھی، یہ روزانہ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں روزانہ اللہ سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اے پروردگار عالم ہم کہاں جائیں، ہم کس کے گھر میں جائیں، ہم کن کے گھروں میں جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بیماری، اے پریشانیوں، اے مصیبتوں، جاؤ ہمارے محبوب بندوں کے گھروں میں چلی جاؤ۔ تو وہ محبوب بندوں کے گھروں میں آ جاتی ہیں پریشانیاں، تکلیفیں، تو اس لیے اگر ہمارے اندر، ہمارے گھر میں، ہم میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ہمیں الجھنا نہیں چاہیے۔ پریشانی آنے کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جو انسان برے کام کرتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے گناہ آتے ہیں، ایک نیک بندے پر جو تکلیفیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس کے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے تمہیں جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو اگر جان پر کوئی بات آ رہی ہے، جیسے بخار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخار میں بھی شہادت کا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ الحمہ شہادتن، حدیث کے الفاظ ہیں الحمہ شہادتن، بخار میں بھی شہادت کا ثواب ہے۔ تو بخار آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہوا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور یہ اس چیز کی علامت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ کیا کہتا ہے؟ اس نے پھر کہا آقا مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ کیا کہتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر بول، کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں ہو کہ نہیں ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر ایسے تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں جیسے پہاڑ سے نیچے کی طرف پانی اترتا ہے، پانی پہاڑ سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نیک ہیں، آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں اور مومن بندے ہیں، پھر آپ پر کوئی تکلیف پریشانی آ رہی ہے، آپ کو بخار بھی آ رہا ہے، تو وہ پھر اس پر اللہ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بخار آنا ایسی بات نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو مومن کو بخار آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔
ہوتا ہے. تو اگر کوئی جانے انجانے میں گناہ ہو گئے, گناہ صغیرہ وغیرہ جن کا پتہ ہی نہیں بندے کو ہے, تو وہ بیماری آتی ہے, تو اس کی پریشانی جو مومن بندے کو آ رہی ہے اس کی برکت سے اس کے جو اس سے گناہ سرزد ہو گئے جن کا انہیں پتہ علم میں نہیں ہے, وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. تو اللہ کی راضی ہونے کی نشانی علامت ہوا کرتی ہے, اور اس پر صبر و شکر سے کام لیں. پریشانی آ جائے امتحان بن کر تو ہمیں اس میں گھبرانا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر نافذ کیا ہے, جن امتحانات میں ڈالا ہے, اس میں مکمل مضبوطی سے اس میں کھرے اترنا, اور اللہ رب العالمین کے لیے ہر چیز کو برداشت کرنا اور ایگری رہنا, اللہ سے راضی رہنا کہ اے پروردگار عالم تو ہمارا آقا ہے, مالک ہے, جس حال میں مجھے رکھے گا ہم اس حال میں رہنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے لے گا اور آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. بغیر امتحان کے تو جنت ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس وہم اس گمان میں ہو, یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے. ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں, تو امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو پریشانی آئے, نیک بندہ ہے, پریشانی آ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے, یہ نشانی ہوتی ہے, تو اس پہ راضی رہیں گے ہم تو ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر راضی نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پریشانی تو ہماری کم نہیں ہوگی, جو آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے وہ رہے گی, لیکن ہم ناکام ہو جائیں گے, دنیا میں بھی پھر ناکام رہیں گے, اور پھر ہم آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی رہیں, اللہ کی ہر مرضی پر جو اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے بس بہتر ہے. کسی معاملے میں ہمیں نہیں کہنا اللہ تو نے ہمارے لیے کیا کر دیا, کیوں کر دیا, نہیں. اے اللہ تو ہمارا آقا مالک ہے, تو نے ہمیں بنایا, تو ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں تو بہتر جانتا ہے, تو بس جو تو فیصلہ کر دے اس میں ہم راضی ہیں. یہی مومن بندے کی پہچان ہوتی ہے, اور ایسے ہی بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے.